إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی چند دنوں بعد ہم ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم بہت سارے خطبے، درس وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق سنتے رہتے ہیں۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اس میں ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر قسم کے پہلو میں ہمیں نصیحت اور سبق ملتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سبق جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، خاص طور پر آج کا جو ماحول اور معاشرہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ ہم سے کوتاہی اور سستی ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اسی پہلو سے متعلق میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں قرآن اور حدیث اور سلف کے اقوال کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور ساتھ ہی اپنے گھر کا جائزہ لیں، اور گھر کے اندر جو بھی اس تعلق سے جو بھی گڑبڑ ہے اس کو درست کر لیں۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور دین کے 5 اہم جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی عبادت کہ چلو آپ نہ کریں، اس میں کوتاہی کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کی دنیا اور آخرت کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لمبی مدت تک، عمر تک آپ کو اولاد سے محروم رکھا۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس اللہ کی تعریف اور حمد جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے نماز ادا کرنے والا بنا،
اور عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی نماز کے تعلق سے کوئی حکم دیا ہو تو وہاں اقامت کا لفظ استعمال کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نمازوں کو قائم کرو. یہ ہرگز نہیں کہا کہ وَأَدُّوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو ادا کرو، اور دونوں میں بہت فرق ہے. اور اسی کے تعلق سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جانیں گے کہ اقامت الصلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کب ہوگا، یعنی کون سی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے نماز میں، تبھی جا کر وہ اقامت الصلاۃ میں آئے گا. معزز حاضرین، اس میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے مقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، اے ہمارے رب تو دعا کو قبول فرما. اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ چھوڑ دیے جہاں کی زمین کھیتی والی زمین نہیں تھی، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں جو بسا کے جا رہا ہوں میری بیوی اور میرے لختے جگر کو، تیرے گھر کے محرم یعنی حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں. تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اقامت الصلاۃ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب سوال یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اقامت الصلاۃ میں بنیادی طور پر دو باتیں سمجھنا ضروری ہے. نماز کو قائم کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ظاہری طور پر اور دوسرا باطنی طور پر. ظاہری طور پر یہ ہے کہ نماز کے جو جتنی بھی شرطیں ہیں، جیسے قبلے کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھنا، اور نماز سے پہلے آپ طہارت حاصل کریں، یہ نماز کی شرط ہے، اور نماز کے لیے وقت ہونا وہ بھی شرط ہے. اس طریقے کی جتنی بھی شرطیں ہیں نماز کے، وہ ساری کی ساری شرطیں کیا ہے، ان کو بجا لائے جائے. ان میں سے اگر ایک شرط بھی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو اقامت الصلاۃ نہیں کہیں گے. اور اسی طریقے سے جب آپ نماز شروع کریں، نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ قیام ہو، تکبیر تحریمہ ہو، سورۃ الفاتحہ ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، اس طریقے سے آخری تشہد وغیرہ جتنے بھی ارکان ہیں ان کو صحیح طریقے سے آپ بجا لائیں. اس کے بعد جتنے بھی واجبات ہیں نماز کے اندر، فرض جو اعمال ہیں، چاہے وہ دعاؤں کی شکل میں ہو یا پھر اعمال کی شکل میں ہو، تو ان سب کو بجا لانا، یہ سب کیا ہے، ظاہری اقامت میں شامل ہیں. اور اسی طریقے سے جتنی بھی سنتیں ہیں نماز کے اندر، ان سنتوں کو بھی ادا کیا جائے، اس میں جان بوجھ کر یا کوتاہی سے نہ چھوڑیں. اور نماز میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ بات چیت ہو، کھانا پینا ہو، نیند ہو، یا ایسی اور ساری چیزیں، ان سے گریز کیا جائے. اور نماز میں جو مکروہات ہیں، جن چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے، ان چیزوں سے بھی بچیں. یہ ایک شکل ہے. اور مثال کے طور پر اگر مرد ہے تو اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کرے، اور پانچوں کی پانچوں نمازیں یہ واجب ہے مرد کے اوپر کہ وہ سارے نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے. ہاں اللہ ہے کہ کوئی عذر ہو، بیمار ہے، مسافر ہے، یا کوئی تیز بارش ہے، آندھی ہے، اس طریقے کے بعض آزار ہیں، عذر ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ورنہ جو عام حالتوں میں آپ کو کسی بھی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز کو کیا ہے، اپنی جگہ جہاں چاہے وہ ادا کر لے. اور اسی طریقے سے مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نابینا اور اندھا ہوں، میں اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، فرض نمازیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اجازت دے دی. پھر بعد میں ان سے سوال کیا کہ آپ کو اذان سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اذان سنائی دیتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم کو نماز مسجد میں کیا ہے، ادا کرنا ہوگا. جب ایک نابینا صحابی کو یہ اجازت نہیں ملی تو پھر کیسے ایک آدمی جو صحیح سلامت ہے، عافیت میں ہے، تندرست ہے، تو وہ کیسے کیا ہے اپنی نمازوں کو جہاں چاہے وہ ادا کر لے اور سمجھتا ہے کہ میں نمازوں کو ادا کر رہا ہوں. یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے. آپ نماز ضرور ادا کر رہے ہیں لیکن اقامت الصلاۃ میں شامل نہیں ہے. اقامت الصلاۃ کا مطلب اگر
ایک جملے میں ہم کہیں تو یہ مطلب ہے کہ نماز کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ادا کرنا، اسی کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کو جس طریقے سے، جس کیفیت کے ساتھ، جس عدد کے ساتھ، جن شرطوں کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، ظاہراً اور باطناً جیسے ادا کیا ہے اسی طریقے سے ادا کرنے کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ لقد احممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کر لیے تھے کہ میں میری جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، مسجد میں حاضر نہیں ہوئے اور اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ اور کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکا ارادہ کر لیے تھے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت کیا ہے جلا دوں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، غور کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی زنا کی بات، چوری کی بات یا کوئی بڑے گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جسے ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں یہاں نماز چھوڑنے کے تعلق سے، بلکہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کیا ہے جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بلکہ جماعت کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی کیا ہے واجب کو ترک کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے وَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ اور إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهُ، یعنی جو جماعت سے کیا ہے الگ رہتے ہیں یا پھر گھروں میں رہتے ہیں، ان کے تعلق سے بات کہی گئی۔ محترم حاضرین، یہ اقامت الصلاۃ میں ایک ضروری چیز ہے کہ مرد اگر ہے تو وہ باقاعدہ نماز کے لیے مسجد حاضر ہو اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کو فرض کیا ہے ان کے اوقات میں فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، کہ سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں سب سے پہلی بات جو بیان کیے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے یا اول وقت میں پڑھا جائے۔ اور اسی حدیث میں آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی نماز اپنے وقت میں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہماری نمازیں یہ اقامت کے دائرے میں شامل ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے نماز کی اقامت کے تعلق سے کہ نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں، ان سب کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جو سمجھ میں آیا، جب ہم کو وقت ملا یا جب ہم کو سہولت ہوئی تو ہم ادا کر لیے، 1-2 نمازیں چھوڑ دیے، بالکل کیا ہے نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ بلکہ نماز کے تعلق سے جتنی تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے شاید کہ کسی عبادت کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کے بارے میں، بلکہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات میں یہ بیان کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے یعنی عصر کی نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس کے اہل و عیال، اس کا مال کیا ہے برباد ہو گیا۔ یعنی کوئی اگر آدمی تصور کریں، اگر کسی آدمی کے سارے گھر والوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی موت آ گئی، برباد ہو گئے، یا اس کا پورا مال کیا ہے چھین لیا گیا، تو وہ کتنا بڑا اس کو نقصان سمجھتا ہے اپنے لیے۔ تو یہاں گویا کہ ایک نماز، عصر کی نماز کا چھوڑنا اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ اس کے اہل و عیال، اس کا مال کیا ہے برباد ہو گئے، غارت ہو گئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے فقد حبط عملہ، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ محترم حاضرین، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے نماز چھوڑنے کے تعلق سے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه المكتوبه، کہ کل قیامت کے دن ایک مسلمان آدمی سے جو سب سے پہلا اس سے حساب لیا جائے گا وہ فرض نمازوں کے بارے میں لیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، اگر وہ مکمل ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کے اندر کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ دیکھو اس کی کوئی نفل نماز ہے کیا، تو بعد میں جب اگر اس کی نفل نمازیں ہیں تو ان نفل نمازوں کے ذریعے اس کے فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھر دیا جائے گا۔
اور اسی طریقے سے بقیہ جتنے اعمال ہیں، روزوں کے بارے میں بعد میں حساب لیا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں حساب لیا جائے گا، دوسرے جو اور فرائض ہیں ویسے ہی حساب لیا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے وَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، اگر یہ نماز اس کی درست ہو گئی تو بقیہ سارے اعمال اس کے درست ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا لے گا۔ اگر نماز میں اگر وہ آدمی اس کی نماز خراب نکلی تو بقیہ سارے اعمال وہ خراب ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، کہ جو بھی آدمی دنیا میں نماز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نماز کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، نماز کی فکر کرتا ہے، نمازوں کے اوپر پابندی برتتا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی۔ البتہ بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن، بلکہ اس سے پہلے برزخ میں بھی اس کے لیے قبر کے اندر کیا ہے، نور کا ذریعہ بنے گا۔ وَبُرْحَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت بنے گی، دلیل بنے گی، برہان بنے گی، جس سے وہ انسان کامیاب ہو سکے۔ وَنَجَاتًا، اور نجات کا ذریعہ بنے گا یہ۔ اگر کوئی آدمی پابندی نہیں کیا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن نماز کوئی نور کا ذریعہ نہ بنے گا اور نہ ہی وہ اس کے لیے برہان بنے گا اور نہ ہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنُ خَلْفَ، اور قیامت کے دن اس کا حشر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو کافر ہیں، سردار ہیں کافروں کے، ابی بن خلف، قارون، حامان، یا اس طریقے سے جو فرعون ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائے گا۔ معزز حاضرین، غور کرنے کی بات ہے، موطا کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ابو لولو فیروز نامی ایک بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں چھرا بھونکا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں اپنا گھر لے جایا گیا، اور وہ ایک مدت تک بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور جیسے ہی ان کو ہوش یعنی افاقہ ہوا، افاقہ ہونے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں، یعنی جو وہاں لوگ تھے، جو دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے یہ کہا الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، سارے ایمانوں کے، ساری مؤمنوں کے امیر، خلیفہ، نماز کو یاد دلاتے ہیں۔ ففتح عینیہ فقال اصلی الناس، جیسے ہی آپ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بھی سب سے پہلا جو سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ دیکھیں حالت کون سی ہے، یعنی یہ اضطراری حالت ہے، آدمی بالکل ایسی حالت میں ہے کہ جس وقت کیا ہے، سب سے بڑی چیز اس کے لیے جینا اور مرنا ہی ہے۔ ایسی حالت کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ تو پھر کہا گیا کہ ہاں نماز ادا کر لی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اما انہ لا حظ فی الاسلام لاحد ترک الصلاۃ، کہ سن لو کہ کوئی آدمی جو نماز کو ترک کر دے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فصلى وجرہ یصعب دما، اور اسی حالت میں ان کے پیٹ سے خون جاری تھا، اسی حالت میں انہوں نے کیا ہے نماز ادا کی۔ آج ہم چھوٹی موٹی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بہانہ ملتا ہے تو فوراً نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غم کا موقع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے نماز کو بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیا ہے، گویا کہ فرض ہے ہی نہیں۔ جبکہ دیکھیں یہاں امام حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ، جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، صحیح روایت ہے ترمذی کی، فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کو۔ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ کون سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اور مسند احمد وغیرہ میں بھی، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے مطلب مسلمانوں اور کافروں، مشرکوں، منافقوں کے درمیان اگر کسی چیز کا عہد ہے، اگریمنٹ ہے، تو وہ نماز کا اگریمنٹ ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، تو جس نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ہاں یہ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے، وہ آگے بتایا جائے گا، لیکن
اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بلکہ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان اگر جو فاصلہ ہے، آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس کو ختم کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی نماز کے چھوڑنے سے آدمی کے اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. معزز حاضرین، غور کرنے کی چیز ہے. بلکہ بڑے بڑے صحابہ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے تھے، جن کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے، یعنی بڑے کفر کا. اور بڑے کفر سے مراد یعنی دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے گناہ، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کر. نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہوش و حواس میں ہے اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور وہ آدمی نماز نہیں پڑھا یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ نماز کو چھوڑنا ہے. اور ہم سمجھتے کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد قضا کر سکتے ہیں. قضا اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی کیا ہے کسی عذر کی بنا پر نماز کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے عذر ہے، اس کے لیے کیا ہے قضا ہے. اور اس میں بھی راجح قول کے مطابق امام ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑا اور اس کے بعد کیا ہے وہ قضا کرنا چاہا تو اس کی قضا بھی کیا ہے مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر توبہ کرنا ہے. باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو الدرداء، بڑے بڑے صحابہ کا یہ موقف تھا کہ اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ گویا کہ کفر اکبر کا مرتکب ہے، گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے. اور ائمہ میں بھی بہت سارے ہیں. خود آپ ائمہ اربعہ کا آپ ان کے اقوال کو لے لیں. امام احمد رحمہ اللہ کے پاس تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوگا اگر اسلامی حکومت ہے اور حاکم وقت اسے مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل کی سزا دے گا. لیکن امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ چھوٹا کفر ہے، لیکن اس کو بطور سزا کے حد کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے گا. حد کے طور پر، یعنی کفر مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیا ہے حد کے طور پر کیا ہے حاکم وقت اگر ہے اسلامی حکومت ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کو قتل کا حکم دیا جائے گا. اور امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو کوئی بھی دوسری تعزیری سے پہلے حکم دیا جائے گا کہ توبہ کریں. اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو حاکم وقت جو چاہے سزا تعزیراً دینا چاہے، قیدی اس کو بنا دے یا پھر کوڑے مار دے یا دوسری کوئی بھی سزا کیا ہے اس کو سنا سکتے ہیں. معزز حاضرین، غور کریں نماز کا جو معاملہ ہے آج دنیا کے اندر، ہم جو مسلمان ہیں عموماً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عموماً نماز کو چھوڑنے کو معمولی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی توفیق دیا، لیکن نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن نماز کو جس طریقے سے ادا کرنا ہے، اقامت الصلاۃ کا جو حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم کرو، تو وہ بہت کم لوگ ملتے ہیں. تو اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اقامت الصلاۃ میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتائی گئی کہ ظاہری طور پر نماز کو قائم کرنا. ظاہری طور پر میں یہ ہے کہ آپ کی جو کیفیت ہے، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اوپر سے جو نظر آ رہا ہے، یا جو آپ ارکان ادا کر رہے ہیں، یا آپ جو شرط نماز کے ادا کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی. یہ ظاہری ہے. باطنی میں یہ بہت ہی اہم ہے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا ينصرف وما كتب له، کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور اس کی نماز میں سے اس کے لیے صرف اور صرف اس کا عشر یعنی 10واں حصہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، یا تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناتے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس کا 10واں حصہ ہی، نماز کا 10واں حصہ ہی ان کو اجر ملتا ہے، بعض لوگوں کو 9واں حصہ، بعض لوگوں کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، اور اسی طریقے سے بعض کو ان کے آدھا ہی حصہ ملتا ہے. اور بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ہی کیا ہے رد ہو جاتی ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہے ان کی نمازیں مقبول نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ جو اقامت الصلاۃ کے اندر ایک دوسرا جو پہلو ہے کہ نماز کا جو باطن ہے، یعنی انسان جو پڑھنے والا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ بھی ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص آتی ہے. باقاعدہ اخلاص تو ہر نیک کام کے لیے ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ جو بھی آپ کو حکم دیا گیا جن نیکیوں کا اس کو آپ اخلاص کے ساتھ ہی کریں. اگر اخلاص نہیں ہے تو گویا کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، مردہ ہے. اور دوسری بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ خشوع اور خضوع.
اس میں دو پہلو ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخشوع تارۃ یکون من فعل القلب، کہ یہ جو خشوع ہوتا ہے، خشوع کا مطلب یعنی ڈر، خشیت، اس کا تعلق کبھی کیا ہے انسان کے بدن سے ہوتا ہے، اور اس کا تعلق کبھی کیا ہے انسان کے دل سے ہوتا ہے. انسان کے بدن سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر ایسا کھڑے ہو، ایسی نماز پڑھے کہ اس کے اوپر یہ سکون اور اطمینان ظاہر ہو، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے. اور دل میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی بڑے بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑتا ہے، دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ کے دل کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دل اور دماغ سے پورے طریقے سے تیار ہو کر جاتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ آپ کیا ہے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کی ہر چیز کیا ہے اس کے اندر کیا ہے ایک سکون، وقار، اطمینان وغیرہ کیا ہے ظاہر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہے لیکن اس کے دل کے اندر دنیا کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، کبھی گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی دکان کے بارے میں سوچ رہا ہے، کئی تجارت، کئی کچھ اور چیزوں میں بھرا ہوا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر خشوع نہیں ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے اقامت الصلاح کے لیے. محترم حاضرین، امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل میں خشیت یہ ہوتی ہے کہ حضور القلب بین یدی اللہ تعالیٰ، کہ دل میں یہ شعور ہو، احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کو چلانے والا، اور جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک. تو اس کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو لگنا چاہیے کہ ہم واقعی کیا ہے ہم نماز کی حالت میں ہیں، اور ہمارا دل کیا ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے خالی ہونی چاہیے. اور آگے کہتے ہیں مستحضرا لقربی، کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، یہ قربت کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور باقاعدہ آپ دیکھیں گے سورہ مومنون کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. اور کامیاب ان کی صفات کیا ہے؟ کامیاب ہونے والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفات یہ بیان ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز ہم کیسے پڑھ رہے ہیں ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. آج کے ماحول میں جو فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت حد سے زیادہ کیا ہے ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے جو نماز کا جو اثر ہمارے جسم میں، ہمارے دل پر ہونا چاہیے، وہ اثر کیا ہے نظر نہیں آتا. جس طریقے سے نمازیں ادا کرنا ہے، جس شعور کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اسی لیے چاہے کوئی بھی ہوں، ہر عام و خاص، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر جو کوتاہی ہے اس کو درست کر لے. اور اس کے بعد محترم حاضرین، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، امام علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ دیکھتے کہ ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو رہی ہے، یعنی نماز کے حالت میں، نماز میں وہ کپ کپا رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کپ کپی آپ کے اوپر کیوں طاری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ما تدرون بین یدی من اقوم ومن اناجی، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے مناجات کر رہا ہوں، کس سے سرگوشی کر رہا ہوں، میں کسی معمولی ہستی کے سامنے کھڑا ہوا نہیں. تو اس وجہ سے خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا کہ ان کے نماز میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. محترم سامعین، نماز جو دین کا اہم رکن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا اور دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سارے تعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کے سامنے خالص طور پر متوجہ ہونا. اسی لیے نماز کے اندر ان ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. کھا نہیں سکتے آپ نماز میں جبکہ کھانا حلال ہے، سو نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، پی نہیں سکتے، ایسے بہت سارے، جان بوجھ کر ادھر ادھر کیا ہے آپ مڑ نہیں سکتے. بہت سارے کام جو نماز میں حرام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو نماز کا اصل مقصد ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مکمل طور پر اس کے اندر خلل پیدا کرتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ جائے تو اس کی نمازیں کیا ہے واقعی کیا ہے صحیح معنوں میں اقامت الصلاح کے اندر وہ شامل ہوں گی. بہرحال حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی بہترین قول ہے، غور کریں. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ قوت قلوب المؤمنین وغذاؤها، کہ یہ جو نماز ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں. فائدے تو کیا گنائیں، صرف نماز سے پہلے جو چیزیں ہیں مقدمات، جیسے وضو ہے، وضو یہ نماز کی ایک شرط ہے، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں.
کوئی آدمی نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ کہا گیا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم هو الرباط، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہتا ہے تو یہ رباط ہے۔ رباط کا مطلب یعنی کوئی آدمی جنگ میں، جہاد میں باقاعدہ کیا ہے وہ نگرانی کرتا ہے، سرحدوں کی نگرانی کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ثواب ہے، اس کے لیے جو فضیلت ہے، وہ فضیلت آپ کو صرف نماز کے انتظار میں ہے۔ یعنی نماز کی فضائل تو دور کی بات، نماز سے پہلے بلکہ کوئی آدمی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ گویا کہ نماز میں، اور برابر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو نماز کے آگے اور پیچھے جو چیزیں ہیں یا نماز جہاں پڑھی جاتی ہے وہ جگہ، یہ ساری چیزیں، نماز سے کوئی بھی چیز جڑ جاتی ہے تو اس کی فضیلت بے شمار ہو جاتی ہے۔ نمازوں کی جو فضائل اگر گنائے جائیں تو وہ تو بے شمار ہے، جس کا احصاء مشکل ہے۔ لیکن ابھی جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا جو قول ہے، کہتے ہیں الصلاۃ قوت قلوب المؤمنین وغذاؤها، کہ یہ جو نماز ہے ایمان والوں کے دلوں کی غذا اور خوراک ہے۔ جسے بدن کو خوراک اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے تبھی جا کر جسم کیا ہے زندہ رہتا ہے، ویسے ہی دل کی غذا اور خوراک نماز ہے۔ بما اشتملت علیہ من ذکر اللہ ومناجاتہ قربہ، کیونکہ اس نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سب سے بڑی ذات اس کا ذکر نماز کے اندر ہوتا ہے، اور مناجات یعنی اس میں انسان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اور اس کا قرب اس کے اندر شامل ہے۔ اور جیسا کہ حدیثوں میں کہا گیا سب سے زیادہ قریب انسان اللہ سے وہ کب ہوتا ہے؟ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اور حالت سجدہ نماز کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نماز کو اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں سمجھ جائے تو جتنی بھی سستی ہے وہ سستی کیا ہے ختم کرنے کے لیے وہ چیز کافی ہے۔ محترم حاضرین، کہتے ہیں فمن اتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، کہ جو بھی آدمی اپنے نماز کو مکمل طور پر ادا کر لے، اس کی نماز اگر مکمل ہو گئی تو اس کے دل کی غذا اور اس کے روح کی غذا مکمل ہو جائے گی۔ فما دام علی ذلک، اور برابر وہ اسی طریقے سے اگر رہے گا تو اس کی جو خوراک ہے وہ باقی رہے گی، اور اس کی وجہ سے اس کی دل کی صحت اور عافیت برقرار رہے گی، یعنی اس کا دل تر و تازہ رہے گا اور وہ صحت یاب رہے گا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بلکہ آگے کہتے ہیں ومن لم یتم صلاته فلم یستوفی قلبہ، اگر کوئی آدمی اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہ کرے، مکمل نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اپنی دل اور روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے اس کو نہیں پہنچے گی، جس کی وجہ سے فجاء قلبہ ضعف، جس کی وجہ سے وہ بھوکا ہو جائے گا اور بھوکے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے گا، اور ربما مرض او مات، اور ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اس کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہو جائے اور مر جائے، لفقد غذائہ، کیونکہ اپنے فقدان غذا کی وجہ سے۔ آگے کہتے ہیں کما یمرض الجسد ویستقیم اذا لم یکمل تناول غذائہ وقوتہ الملائم، جس طریقے سے ایک آدمی کا جسم اگر اس کو مسلسل کیا ہے آپ غذا نہ دے رہے ہوں تو جس طریقے سے وہ کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا اور مر سکتا ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے انسان کا جو دل ہے، اگر کوئی آدمی نمازوں سے دور ہو گیا، نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن صحیح طور پر نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی روح اور دل کی جو غذا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، اور بھوکے ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہو کر وہ مر بھی سکتا ہے۔ محترم سامعین، بہرحال نماز کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ صرف اکیلی ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت سے پہلے، بلکہ 7 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو اس کو کیا ہے نمازوں کا حکم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو باقاعدہ اس کے پر مارنے کی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ اس عبادت کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن ضیع الصلاۃ المفروضۃ حتى یخرج وقتها، کہ جو بھی آدمی فرض نماز کو اس کے وقت تک نہیں پڑھا اور اس کو ضائع کر دیا بغیر کسی عذر کے، ما خفت مؤونتها علیہ، جبکہ نماز پڑھنا کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں روزہ رکھنا وہ بھاری چیز ہو سکتی ہے کہ صبح سے شام تک کیا ہے آدمی بھوکا رہے، زکوٰۃ دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ انسان اپنا پسندیدہ مال کیا ہے وہ خرچ کرے، زکوٰۃ حج کے لیے حج کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے انسان بدنی طاقت بدنی قوت بھی صرف ہوتی ہے اور مالی قوت بھی صرف ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو نماز ہے یہ ایسی کوئی عبادت نہیں کہ جسے ایک عام انسان انجام نہیں دے سکتا، بلکہ ہر آدمی انجام دے سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اتنی ہلکی عبادت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نماز کو ضائع کر دے بغیر کسی عذر کے، اور اس کے جو اتنا عظیم فضل ہے فضیلت ہے اتنے ساری چیزوں کے باوجود، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ دوسری ساری جو چیزیں ہیں اس کو اور زیادہ ضائع کر دے گا۔ یعنی جو آدمی نماز کو ضائع کر دے تو دوسری دین کی اور جو چیزیں ہیں دوسری عبادتیں ہیں ان کو اور زیادہ ضائع کر دے گا۔ محترم حاضرین،
یہاں دیکھیں یونس بن عبید جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں خصلتان اذا صلحتا من العبد صلح ما سواہما، دو عادتیں، دو خصلتیں، دو چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں اگر یہ صحیح ہو گئیں تو بقیہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. تو ان میں سے ایک چیز صلاتہ و لسانہ، سب سے پہلے اس کی نماز. اگر نماز صحیح ہو گئی تو بقیہ سارے اعمال، بقیہ ساری چیزیں اس کی صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے اس کی زبان اگر صحیح ہو گئی تو بہت سارے اعمال اس کے صحیح ہو جائیں گے. اور باقاعدہ یہ اکیلی ایسی نماز ہے یا ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرض نہیں کروایا جیسے کہ حج، روزہ وغیرہ، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے سیدھا ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، جو کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ ایسی آخری جگہ ہے جہاں کوئی بشر کیا ہے آج تک پہنچا ہو. وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض کیا. اور جو فرض کیا آپ دیکھیں، غور کریں، 50 وقت کی نمازیں فرض ہیں. ایسا نہیں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں 5 وقت کی نمازیں فرض کیا، بعد میں کیا ہے گھٹائی گئی. ہاں تعداد ضرور گھٹائی گئی لیکن جو اس کا اجر و ثواب ہے برقرار ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی دوسری عبادت کے لیے نہیں فرمایا کہ شروع میں اتنی زیادہ کیا ہے کی گئیں تو 50 نمازیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. محترم سامعین، تو نماز کے بے شمار خصوصیتیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اقامت الصلاح، اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک ظاہری اقامت اور باطنی اقامت. ظاہری اقامت میں یہ ہے کہ ہم جو نماز جو پڑھ رہے ہیں، جو ارکان ادا کر رہے ہیں، شرطیں جو ادا کر رہے ہیں یا واجبات وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو بہو ویسی ہی ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خشوع و خضوع ہو، اخلاص ہو، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم اگر نماز ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں. اگر ہم چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر پڑھتے ہیں تو گویا کہ اقامت الصلاح نہیں ہے. قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے نمازوں کے تعلق سے، وہ یہی حکم ہے کہ نمازوں کو قائم کرو. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نمازوں کو ادا کرو. نماز ادا کرنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے. تو انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج تک ہم نے جو بھی نمازوں میں سستی، کوتاہی یا جو بھی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے اور ہمیں سچے ایمانوں میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر نمازوں کو قائم کرنے والا بنا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر المجاهدين في سبيلك، وأنجِ المستضعفين في دينك. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.